جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کی تیاری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے بھلائی کے اعتبار سے برائی کے اعتبار سے، انسان کے ساتھ موت کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، موت کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ چند گنی چنی سانسیں ہیں، ان سانسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو ان کے یہ مرید تھے، تو بہت بڑے اللہ والے مشہور شخصیات میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک چرواہا تھا، چرواہا تو وہ جنگل سے باہر بکرے چرایا کرتا تھا، دور دور بکرے چرانے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بکرے چرانے کے لیے اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا، تو جنگل میں جاتا جاتا دیکھا تو ایک جگہ اس کو دور سے کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہاں پہنچا، وہاں جا کر اس نے ان کو اٹھایا، دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو چمکنے والے پتھر ہیں، چمکنے والے پتھر ہیں۔ اس نے جتنے پتھر اٹھا سکتا تھا اپنی گود میں اٹھائے اور آ کر باہر آ گیا، جنگل سے باہر آ گیا۔ جب جنگل سے باہر آیا تو اب بیٹھا ہوا تھا تو ان کو بار بار دیکھ رہا، اٹھا رہا کہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو کیا کیا، غلیل ساتھ تھی تو اس میں رکھ کے چلانا شروع کر دیا، کبھی کدھر مار رہا کبھی کدھر مار رہا، تو مارتا رہا۔ آخری پتھر اس نے ہاتھ میں رکھا تو ایک اور آدمی اس کو وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے اس چمکتے ہوئے پتھر کو غلیل میں رکھا ہوا ہے، ابھی چھوڑنا ہی چاہتا ہے، ابھی چھوڑنا ہی چاہتا ہے۔ تو اس نے پیچھے سے آ کر اس کو پکڑا، اس کو روکا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے غلیل کے اندر، کہاں پھینکنا چاہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ چمکنے والا پتھر ہے، تو میں نے اس لیے میں نے وہ پھینک رہا تھا اس کو میں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے یہ چمکنے والا پتھر کیا چیز ہے، پتہ ہے؟ یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کہا یہ تو قیمتی پتھر ہے۔ اس نے اس کو روک لیا، اب اس آدمی نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ آدمی اس کو کہہ رہا کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں میں نے پتھر پھینک رہے تھے، تمہیں میں نے تمہارا پتھر بچ گیا، یہ قیمتی ہیرا تمہارا بچ گیا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم پریشان ہو رہے ہو۔ اس نے کہا میں یہ اس پتھر کے بچ جانے کی خوشی تو ہے، لیکن مجھے افسوس ان پتھروں کا ہو رہا ہے جن کو میں پھینک چکا ہوں۔ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اپنی سانسوں کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے کہ جو سانس میں لے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لے رہا ہوں، اس نافرمانی پر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا، اور جو سانس میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں گزارے ہیں اس سے مجھے کیا انعام ملنے والا ہے، تو پھر انسان کو ان سانسوں پر افسوس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے۔ یہی معاملہ ہے ہمارا، اگر ہمیں اپنی زندگی کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے تو پھر انسان کبھی بھی نافرمانی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ وجہ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے آج تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی ہے کس مقصد کے لیے۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے سے کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صرف مال کماتے رہیں، مال کی دوڑ لگاتے رہیں، دنیا کی چیزوں کی دوڑ لگاتے رہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو ضروریات ہیں، ضروریات ہیں۔ جیسے کوئی آدمی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، واش روم جاتا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، وہ اس جگہ کو مقصد نہیں بناتا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے فوراً بعد باہر نکلتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً باہر نکلتا ہے کہ یہ ضرورت کی جگہ ہے، مقصد کی جگہ نہیں ہے، مقصد کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مقصد کے لیے کتنا وقت گزار رہے ہیں اور جو صرف ضرورت ہے اس کے لیے کتنا وقت گزار رہے ہیں، اس بات کو سوچیں۔